اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے سلسلہ تفہیم اشعار پر مشتمل، جس میں ہم مختلف بزرگان دین کا فارسی کلام آپ کے لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں، جس میں ہم اشعار کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ اور مختصر شرح اور وضاحت پیش کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے فارسی کا ایک نعتیہ کلام لے کے آئے ہیں، جسے حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر کیا۔ یہ نعتیہ کلام حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جسے پند نامہ میں وہ لے کے آئے۔ تو نہایت خوبصورت کلام آج ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے پیش کرنے لگے ہیں، تو نہایت ادب کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ آپ کے سامنے ادھر پیج شو کر دیا ہے اشعار کا۔ جتنے اشعار آج ہم پڑھیں گے وہ آپ کے لیے شو کر دیے گئے ہیں۔ چونکہ یہ تھوڑا سا کلام لمبا ہے، یہ نعتیہ کلام، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے، لیکن آج کی نشست میں نہیں، اس کو ہم 2 نشستوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ آدھے اشعار ہم آج کی نشست میں شامل کریں گے اور باقی جو رہ جائیں گے وہ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم ان کو بیان کریں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تمہید آج کے اشعار کی طرف۔ فرماتے ہیں در نعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سید المرسلین یعنی رسولوں کے سردار کی تعریف میں، در نعت سید المرسلین رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں فرماتے ہیں، بعد ازی گویم نعت مصطفیٰ، بعد ازی گویم نعت مصطفیٰ، آنکھ عالم یافت از نورش صفا۔ فرماتے ہیں بعد ازی، بعد ازی کا معنی ہے اس کے بعد، اس کے بعد، گویم میں کہتا ہوں، گویم کا معنی میں کہتا ہوں یا میں بیان کرتا ہوں۔ گویم یہ گفتن مصدر سے فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم کا، اور اس کا معنی ہوتا ہے میں کہتا ہوں یا میں بیان کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یا میں بیان کرتا ہوں۔ نعت مصطفیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت یا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف۔ آگے چلیں، سیکنڈ مصرع دیکھیں۔ آنکھ عالم، وہ پاک ذات، وہ آنکھ کا معنی وہ کے، وہ ذات کے، عالم کا معنی جہاں یا دنیا، یافت یہ یافتن مصدر سے ماضی مطلق واحد غائب کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے اس نے پایا یا اس نے پائی۔ از کا معنی سے، نورش کا معنی اس کا نور، شین اس میں ضمیر ہے، شین اس میں ضمیر ہے، ضمیر متصلہ میں سے ہے، یہ ہے نورش اس کے نور سے، اس کے نور سے۔ صفا کا معنی صفا، صفائی، پاکیزگی، طہارت یا روشنی، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جہاں بھی یہ لفظ آئے تو پھر محاورے کے اعتبار سے وہ معنی وہاں فٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اس کا با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعد ازی گویم نعت مصطفیٰ، بعد ازی گویم نعت مصطفیٰ، اس کے بعد میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہوں، اس کے بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ کس کے بعد؟ چونکہ اس سے پہلے حضرت سیدنا شیخ فرید الدین عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک حمد لے کے آئے ہیں،
اس سے پہلے انہوں نے حمد بیان کی ہے، اللہ پاک کی تعریف بیان کی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کے بعد، اس کے بعد یعنی اللہ پاک کی تعریف بیان کرنے کے بعد، اب میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ اللہ کی تعریف کے بعد اب میں نبی رحمت کی تعریف بیان کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھ عالم یافت از نورش صفا، وہ پاک ذات کہ جن کے نور کی برکت سے اس تمام جہان نے روشنی پائی۔ آنکھ عالم یافت از نورش صفا، وہ پاک ذات کہ جن کے نور کی برکت سے تمام جہاں منور ہو گیا، تمام جہاں روشن ہو گیا، تمام جہان نے پاکیزگی پائی، تمام جہان نے طہارت پائی۔ تو اس معنی میں یہ شعر استعمال ہوگا، آنکھ عالم یافت از نور صفا، وہ پاک ذات کے جن کے نور کی برکت سے تمام جہاں منور ہوا۔ چلیں آگے، سید کونین ختم المرسلین، سید کونین ختم المرسلین، آخر آمد بود فخر الاولین، آخر آمد بود فخر الاولین۔ فرماتے ہیں سید کونین، دونوں جہانوں کے سردار، دونوں جہانوں کے سردار، وہ فقط اہل زمین کے سردار نہیں بلکہ آسماں والوں کے بھی سردار ہیں۔ فرماتے ہیں سید کونین، وہ دونوں جہانوں کے سردار ہیں، ختم المرسلین، اور سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ ختم المرسلین، سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ ختم المرسلین یہ ہے معنی اس کا کہ سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم فرمانے والے ہیں۔ اس کا معنی یوں بھی کر سکتے ہیں، سید کونین، دونوں جہانوں کے سردار، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے تشریف لانے والے نبی، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے تشریف لانے والے، دونوں جہانوں کے سردار۔ آخر آمد بود، آخر کا معنی آخر، سب سے آخر، آمد کا معنی وہ آئے یا تشریف لائے، فخر الاولین، پہلے والوں کے لیے باعث فخر۔ اب اس کا بامحور ترجمہ یوں ہوگا، آخر آمد بود فخر الاولین، سب سے آخر میں تشریف لائے مگر پہلوں کے لیے باعث فخر بن کے، پہلوں کے لیے باعث فخر بن کے۔ سید کونین ختم المرسلین، آخر آمد بود فخر الاولین، دونوں جہانوں کے سردار، سلسلہ نبوت اور رسالت کو ختم فرمانے والے، آخر آمد بود فخر الاولین، سب سے آخر میں تشریف لائے مگر سب کے لیے باعث فخر بن کے تشریف لائے، مگر اولی کے لیے، پہلوں کے لیے، جتنے بھی پہلے انبیاء اور رسل تشریف لائے ان کے لیے باعث فخر بن کے تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں آگے تیسرے شعر کی طرف۔ فرماتے ہیں، آنکھ آمد نو فلک میں راج او، انبیاء و اولیاء محتاج او، آنکھ آمد نو فلک میں راج او، انبیاء و اولیاء محتاج او۔ یا فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھ کا معنی وہ پاک ذات کہ آمد کا معنی آیا یا آئے، نو کا معنی نو، نائن، فلک کا معنی آسمان، معراج او ان کی معراج، او کا معنی وہ یا اس معنی میں آئے گا۔ تو آنکھ آمد نو فلک معراج او، وہ پاک ذات کہ جن کی معراج میں 9 آسمان آئے، وہ پاک ذات کہ جن کی معراج میں 9 آسمان آئے، 9 فلک آئے۔ تو آسمان تو 7 ہیں تو 9 کیوں کہا؟ اس میں انہوں نے ایک عرش اور ایک کرسی کو بھی شامل فرمایا ہے، عرش اور کرسی کو بھی، وہ بھی آپ کی معراج میں آئے، تو ان کو بھی الگ سے بیان نہیں کیا بلکہ یہ فلک کے ساتھ ہی ان کو تعبیر کر دیا۔ تو جن کی معراج میں 9 فلک آئے یعنی 7 آسمان اور ایک عرش اور ایک کرسی، وہ پاک ذات کے جن کی معراج میں 9 فلک آئے۔ انبیاء و اولیاء محتاج او، تمام انبیاء اور تمام اولیاء آپ کے در کے سوالی ہوئے، تمام انبیاء اور تمام اولیاء آپ کے در کے سوالی ہیں، محتاج ان کے محتاج ہے،
مراد یعنی ان کے در کے سوالی ہیں۔ چلتے ہیں آگے چوتھے شعر کی طرف، فرماتے ہیں شد وجودش رحمت للعالمین، شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد ہمارو زمین، مسجد او شد ہمارو زمین۔ فرماتے ہیں شد وجودش، شد کا معنی یہ شدن مصدر سے واحد غائب ماضی مطلق کا صیغہ ہے، ہوا وہ ہوا وہ ہوا، وجود کا معنی وجود یا جسم، اور شین ضمیر ہے اس میں، یعنی اس کا وجود یا ان کا وجود، اس کا وجود۔ چونکہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرما رہے ہیں تو ادباً تعظیماً ہم یوں کہیں گے کہ ان کا وجود مبارک۔ رحمت للعالمین، رحمت کا معنی رحمت، اور للعالمین تمام جہاں والوں کے لیے، للعالمین تمام جہاں والوں کے لیے۔ تو اب اس کا بامحاورہ ترجمہ یوں ہوگا، چلے سیکنڈ مصرع کا بھی ہم کر لیں، مسجد او، مسجد کا معنی مسجد، او کا معنی وہ، شد کا معنی ہوا، ہما کا معنی تمام، روئے زمین کا معنی تمام قطع ارضی، تمام روئے زمین، تمام زمین۔ چلیں جی اب اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیں۔ شد وجودش رحمت للعالمین، آپ کا مبارک وجود، آپ کا مبارک پاکیزہ معطر مطہر منور پاکیزہ وجود رحمت للعالمین تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا، رحمت للعالمین تمام جہاں والوں کے لیے رحمت ہوا، آپ کا مبارک اور پاکیزہ وجود تمام جہاں والوں کے لیے رحمت ہوا، رحمت بنا۔ مسجد او شد ہمارو زمین، اور آپ کے جسم مبارک کی وجہ سے، آپ کے وجود اطہر کی برکت سے تمام روئے زمین یہ سجدہ گاہ بن گئی، مسجد ہو گئی۔ مسجد کہتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ کو، جہاں سجدہ کیا جائے اسے کہتے ہیں مسجد۔ یہ اس میں ظرف کا صیغہ ہے عربی میں، اور اسی سے ساجد، اسی مادہ سے ساجد آتا ہے، ساجد کا معنی سجدہ کرنے والا، اور اسی سے مسجود اس میں مفعول آتا ہے، ساجد یہ اس میں فاعل ہے یعنی سجدہ کرنے والا، اور مسجود یہ اس میں مفعول ہے، اس کا معنی ہے جسے سجدہ کیا جائے یا سجدہ کیا گیا ہوا، ٹھیک ہے، ان معنوں میں یہ آتا ہے۔ تو اسی مادہ سے ساجد، اسی مادہ سے مسجود، اور اسی مادہ سے مسجد آتا ہے، مسجد یہ اس میں ظرف ہے یعنی سجدہ کرنے کی جگہ۔ تو مسجد او شد ہمارو زمین، تمام روئے زمین آپ کے وجود پاک کی برکت سے سجدہ گاہ بن گئی۔ پہلے آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے جو پہلی امتیں گزری ہیں ان کے لیے عبادت کے لیے ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں پہ جا کے وہ عبادت کر سکتے تھے، لیکن اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے اس تمام روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا ہے۔ اب جہاں بھی کوئی چاہے نماز ادا کر سکتا ہے، جہاں بھی کوئی چاہے مسجد قائم کر سکتا ہے، تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی سجدہ گاہ بنا دیا، یعنی سجدہ کرنے کے قابل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ چلتے ہیں آگے ہم پانچویں شعر کی طرف۔ صد ہزارہ رحمت جا آفری، بروے و بر آل پاک طاہری، بروے و بر آل پاک طاہری۔ صد کا معنی 100، ہزارہ کا معنی ہزاروں، یعنی معنی یہ ہوگا صد ہزارہ، صد ہو اور ہزار ہو تو یہ بنتا ہے یہ 100,000، تو 100,000 بنتا ہے لاکھ، صد ہزارہ یعنی سینکڑوں ہزاروں، سینکڑوں ہزاروں مراد ہوگا کہ لاکھوں یا کروڑوں، اس کا معنی یہ بنے گا صد ہزارہ، لاکھوں اور کروڑوں۔ رحمت کا معنی رحمت، جاں آفری، جاں آفری، جاں آفری کا معنی ہے جان کو پیدا کرنے والا، جان کو پیدا کرنے والا۔ آفری یہ آفریدن مصدر ہے، آفریدن، آفریدن کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، آفریدن کا معنی پیدا کرنا، اور آفریند اس سے فعل مضارع کا صیغہ آتا ہے، اس سے ہم اگر گردان کریں
تو آفریند، آفرینند اور آفرینی، آفرینی واحد حاضر کا صیغہ بنے گا۔ اب اس سے آپ یا کو دور کریں تو جو پیچھے بچے گا وہ فعل امر کا صیغہ ہوگا، تو بچے گا آفرین، آفرین۔ تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے اسم فاعل سمائی کا، کہ بسا اوقات فعل امر کے شروع میں کسی اسم کو لا کر اس سے اسم فاعل والا معنی لیا جاتا ہے، اس سے اسم فاعل والا معنی لیا جاتا ہے۔ تو جاں آفری کا بنا ہوگا جان کو پیدا کرنے والا، جان کو پیدا کرنے والا۔ تو اگر ہم اس کو اسم فاعل قیاسی بناتے تو یہ بننا تھا جان کنندہ، جاں آفرینندہ، جاں آفرینندہ، جان کو پیدا کرنے والا۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل امر کے شروع میں اسم لا کے اس سے اسم فاعل والا معنی لیا جاتا ہے، اسے ہم اسم فاعل سمائی کہتے ہیں، جو اہل زبان سے جیسے مسموع ہے، سنا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں اسم فاعل سمائی۔ یہ اسم فاعل قیاسی نہیں ہوتا، یعنی قاعدہ، قانون اور ضابطہ کے مطابق نہیں آتا، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ اسم فاعل سمائی ہے، یعنی مسموع ہے اہل زبان سے، اہل زبان سے ایسے ہی اس کو کشید کیا گیا ہے، ایسے ہی سنا گیا ہے۔ تو یہ ہے جاں آفری کا معنی جان کو پیدا کرنے والا۔ تو جان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ تو صد ہزارہ رحمتیں جاں آفری، لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں ہوں جان کو پیدا کرنے والے کی، یعنی اللہ پاک کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں کس پر؟ بر وے آپ پر، یعنی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، بر وے آپ پر، و بر آل پاک طاہری، اور آپ کی پاکیزہ آل پر، بر وے آپ پر و بر آل پاک طاہری، اور آپ کی مبارک پاکیزہ آل پر اللہ پاک کی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اللہ پاک کی لاکھوں اور کروڑوں رحمتیں نازل ہوں آپ پر اور آپ کی مبارک اور پاکیزہ آل پر۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں باقی اشعار کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ جنہوں نے بھی سنا ہے وہ اس کا سیکنڈ پارٹ ضرور سماعت کرے۔ بہت خوبصورت یہ نعتیہ فارسی کلام ہے، یہ فارسی کا لکھا ہوا نعتیہ کلام نہایت خوبصورت کلام ہے۔ باقی اس میں پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آئے گا، حضرت سیدنا عمر فاروق کا ذکر خیر آئے گا، اسی طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر آئے گا، پھر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا ذکر خیر آئے گا، اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر خیر ہوگا، اور اسی طرح حضرت سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ پھر یہ نہایت ہی خوبصورت اگلے اشعار ہیں، تو جس نے بھی یہ پہلا پارٹ سماعت کیا ہے، اس کا آدھا حصہ سنا ہے، وہ سیکنڈ پارٹ کو بھی ضرور سماعت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔